آپ میں کس اللہ کے ماننے والے ہیں؟ ایسے اللہ کے جو آخری وقت بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر آپ کا میرا سامنا بھی کبھی کوئی ایسے دشمن سے ایسے برے سے ہو جائے جو آپ کی ذات کے ساتھ برائی کرا، تو آپ کے اندر بھی جذبہ رہنا اس کو آخری وقت تک معاف کرتے چلے جانا. اور اس کا بیسٹ ایگزامپل آن دا پلانٹ ارتھ بول رہا ہوں، کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کو پوچھیں گے، کیا تجھے واقعی میری اس رحمت پر یقین تھا کہ میں سب سے بڑا رحمان ہوں؟ بندہ بولے گا بے شک ہے میرے رب. اب اللہ کا جواب کیا رہا معلوم ہے؟ اے میرے بندے، میں دلوں کی نیتیں جانتا ہوں، تیری اس نیت سے میں واقف تھا، اسی لیے تو جب دوسروں سے چھپاتا تو دراصل میں ان سے چھپاتا تیرے لیے. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے گنہگار بندوں کے لیے. گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں پسند ہے کہ اس کا بندہ دوسروں کے سامنے بدنام ہو، دوسروں کے سامنے ذلیل ہو. میں نے دنیا میں چھپایا ان سب کو، میں نے تجھ پر رحم کیا کیونکہ تو میری رحمت پر یقین رکھتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں سماک حسین صدیقی آج یعنی 1 مارچ بروز اتوار سن 2020 یعنی 1 مارچ 2020 سنڈے کو IREF کے دفتر پر منعقد اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے ہفتہ واری اردو بیانات میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اب میں IREF کے شاگرد قاری عبد الرحمن کو قرآن پاک کی تلاوت اور مفہوم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. قاری عبد الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمدللہ میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک کی تلاوت کی. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، سبزے اور درخت سجدے کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں کمی پیشی نہ کیا کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولا کرو اور تول میں کمی نہ کیا کرو. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں دی اور اناج اور خوشبو پھول اگائیں. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھن کرتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے انکار کرو گے؟ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. اس سے پہلے کہ میں جناب عمران بانی اور صدر IREF کو دعوت خطاب دوں، میں آپ تمام کو IREF کا اور جناب عمران کا تعارف دینا چاہتا ہوں. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری سن 1998 میں حکومت ہند سے رجسٹر کیا گیا ایک دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں اسلام کی دعوت پیش کرنا اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دینا ہے. ماشاء اللہ 22 سال سے IREF پر ہفتہ واری ہر اتوار کو ہوتے ہیں، جس میں مسلم اور غیر مسلم حضرات کو دعوت کی شرکت دی جاتی ہے. اکثر یہ پروگرامز انگلش میں ہوتے ہیں، لیکن اردو بیانات کو بھی کبھی کبھار ان میں شامل کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج کیا گیا ہے. الحمدللہ 2005 اکتوبر سے ہر ہفتے کے دن صرف خواتین کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، جن میں محترمہ امت المتین اور محترمہ سمیہ فاطمہ کے تقاریر ہوتے ہیں. الحمدللہ وقت فوقتاً IREF پر اردو یا انگلش میں عوامی تعطیلات کے دوران ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے، جن میں ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کے کلاسز منعقد کیے جاتے ہیں اور عوام الناس کو اہم عنوانات پر تعلیم دی جاتی ہے. سبحان اللہ. جناب عمران جو کہ میرے والد ہے، وہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہے. شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام انجام دیا اور آج تک انہوں نے بے شمار انڈیا میں اور انڈیا کے باہر تقریباً 15 ممالک میں پروگرامز کیے. الحمدللہ آپ تمام لوگ یوٹیوب پر IREF ویڈیوز جو کہ IREF کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر IREF POSTS کو لائک کر سکتے ہیں. اسی طرح 9989031373 پر آپ اپنا نام بھیجیں تو یہ IREF کا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر آپ کو ہم لوگ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو IREF کے اپڈیٹس ملتے رہیں. ماشاء اللہ. اللہ کے 99 نام پر اردو میں بیانات کا سلسلہ اسی طرح اس وقت جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے بیانات مکمل نہیں ہو جاتے. سبحان اللہ. انگلش میں بھی بردر عمران نے 99 نیمز آف اللہ کی انگلش ٹاک کی سیریز مکمل کی تھی اور youtube.com
youtube.com/IREF ویڈیوز پر آپ 40 سے زیادہ نام پر جو بیان ابھی تک اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بالکل اسی طرح اب یہ سیریز اردو میں شروع کی گئی ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی تکمیل کرنے میں اپنی خاص مدد فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ آپ سب مرد اور خواتین یاد رکھے کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی اور علم ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں اور اللہ کو اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے پہچانیں۔ لہٰذا میری آپ تمام مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ خاندان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو ہر اتوار شام 4 بجے اس پروگرام میں اپنے ساتھ لائے، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری بلکہ آج کے حالات میں فرض ہے کہ آپ اپنے ساتھ غیر مسلم دوستوں کو لائے تاکہ انہیں ان کے سچے معبود کا تعارف آپ کے ذریعے ملے۔ الحمدللہ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے 99 نام پر اپنا بیان شروع کرے، جو کہ سیشن نمبر 4 ہے اور جس کا عنوان ہے اللہ الرحمن، اللہ سب کا بڑا مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے کہ آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ آج 1 مارچ 2020 بروز اتوار کو ماشاءاللہ میرا 4تھا سیشن ہے اللہ کے 99 نام کی اردو سیریز کا، اور الحمدللہ ہم نے پچھلی ہماری 2 نشستوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت الرب پر گفتگو کی۔ اس کے پہلے کہ میں الرحمن کی صفت پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بڑے ہی مختصر انداز میں الرب کے بارے میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کی آپ لوگوں کو مختصر انداز میں یاد دہانی کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے، میں نے بتایا کہ قرآن پاک کے 114 سورتوں کی جو شروعات کی سورہ فاتحہ سے، اس کی پہلی آیت میں اپنا تعارف دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، میں تمام کائنات کا اکیلا رب ہوں۔ اور میں نے بتایا کہ رب کا لفظ عرب لوگ اپنے پالنے والے کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنے مالک کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنے بادشاہ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، لیکن الرب، رب وہ لوگ کسی بھی انسان کو پکارتے تھے، الرب یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کے ضمن میں نے بتایا کہ کائنات میں کوئی بھی ذات الرب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 3 خصوصیات جمع نہ ہو جائیں، 3 مین فیچرز جب تک ایک جگہ اس میں جمع نہ ہو جائیں وہ الرب ذات بن ہی نہیں سکتی۔ ایک، کوئی چیز نہیں ہے اس سے کوئی چیز کی تخلیق کرنا، کچھ ہے ہی نہیں اور تخلیق کی شروعات کرنا، ٹو اوریجنیٹ اے کریشن، پھر جو کچھ پیدا کیا اس کا مقدر بنانا، اور جو کچھ اس کا مقدر بنایا تب تک کہ وہ مقدر کے تحت اس کا وقت پورا نہ ہو جائے اس کے زندہ رہنے کا، اس کی حفاظت کا ساز و سامان اس کے لیے مہیا کرنا۔ اور یہ 3 چیزیں سوائے اللہ کے کوئی بھی کائنات کے لیے کر ہی نہیں سکتا۔ پھر میں نے ساتھ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آخری آیت، آیت نمبر 53، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں انسانوں کو یہ گواہی دی، خود گواہی دی اور فرمایا کہ میں خود گواہ ہوں اس بات پر کہ بہت جلد اے انسانوں میں تم لوگوں کو
آسمان کے دور کونوں میں اور خود اپنے اندر اپنی نشانی دکھاؤں گا، یہاں تک کہ تم لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اور پھر اس ضمن میں نے کچھ وہ چیزیں جو انسان نے حالیہ دنوں میں دریافت کی، کائنات کی کئی چیزیں، اور پھر چونک گیا انسان ان کو دریافت کر کے، پھر ہمارے خود جان کے اندر، ہمارے اس جسم کے اندر اللہ کے بے شمار نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ان کا تذکرہ کیا، اور آپ لوگوں کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان سب چیزوں کو کوئی پال ہی نہیں سکتا، اور ان تمام چیزوں کو پالنے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے، وہ کائنات ہے، اور اس پوری کائنات کو، عالمین کو پالنے کے لیے اللہ کو کسی اور کی مدد کی، سہارے کی، اس کو یاد دلانے کی، اس سے سفارش کرنے کی، اس کو شفاعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ خود اپنے مخلوق کو پالتا ہے، کیونکہ الرب کی صفت میں خود یہ موجود ہے کہ وہ تقدیر لکھتا ہے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کا۔ جب اللہ نے خود تقدیر لکھ دی ہے تو کوئی دوسروں کو اس تقدیر کو یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اس مختصر سی گفتگو کو الرب کے بارے میں یاد دہانی کے بعد آج کی جو ہماری ٹاپک ہے یا عنوان ہے وہ اللہ کی ایک عظیم صفت الرحمن سے متعلق ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک میں اللہ نے 114 سورے نازل فرمائے، اور اگرچہ کہ میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی چیز تو نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ جب ہم یہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اکثر ہم ہندوستان میں رہنے والے یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جس کی زبان عربی مدر ٹنگ نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، ہم لوگ اس کو 30 پاروں کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ 30 پارے ہیں۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ 30 پارہ ہیں، لیکن کبھی غور کیجئے کہ پا عربک کا الفابیٹ نہیں ہے۔ الف، با، پا اردو کا الفابیٹ ہے، پا عربی زبان میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پارا کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ پارا خلفائے راشدین کے دور کے بہت بعد جب فارس میں، پرشیا میں اسلام پھیلا، جو آج کا ایران، عراق، یہ پورا علاقہ ہے، جب یہاں اسلام پھیلا تو حفاظ قرآن کی سہولت کے لیے اس زمانے کے کچھ علماء اکرام نے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے بعد یہ ہوا کہ پاروں کی شکل میں قرآن کو 30 حصوں میں بانٹا گیا، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ قرآن مجید کو حفظ کرتے تو وہ لوگ اس کو منزل یا سورہ یا آیات کی شکل میں یاد کرتے۔ تو اس قرآن پاک میں اللہ نے 114 سورتیں نازل کی، اور لگ بھگ 6666 آیات ہیں قرآن کے اندر، about 6666 آیات and 114 سوراز۔ دوسری کتابیں جیسے آپ اگر بائبل پڑھیں گے یا وید شاستر وغیرہ پڑھیں گے تو ہم لوگ اس میں اکثر چیپٹر، ہم، ورس، شلوکا، منتر اس طریقے سے بولتے ہیں، یا باب اور سطر اس طریقے سے بولتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں مخصوص طور پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے سورہ اور آیت۔ اور بعض علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی صورتوں کو انگریزی میں چیپٹر بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ چیپٹر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ جب اسکول کو گئے یا کالج کو گئے اور ہماری انگلش ٹیکسٹ بک ہوتی ہے تو اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، سائنس کی ٹیکسٹ بک میں چیپٹرز ہیں، ہسٹری کی ٹیکسٹ بک میں چیپٹرز ہیں، تو چیپٹر ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پر ڈیل کرتا ہے، جبکہ قرآن کا سورہ ایک ہی عنوان پر پوری گفتگو نہیں کرتا، چند آیتوں کے بعد عنوان بدل جاتا ہے، چند تلاوت کی آیتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالکل الگ ہی عنوان پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو یہ چیپٹر نہیں ہو سکتا۔ اور ورس کہتے ہیں، جیسا شلوکا وغیرہ کے لیے یا بائبل کے لیے چیپٹر اینڈ ورس کہتے ہیں، تو علماء نے اس کی بھی ممانعت کی ہے کہ قرآن کے لیے ورس کا استعمال ہو، کیونکہ جنرلی ورس کہتے ہیں انگلش پوئٹک اسٹینزا کو، انگریزی زبان میں ورس کہتے ہیں جو پوئم کے اندر اسٹینزا ہوتا ہے، وہ پوئٹک اسٹینزاز کو ورس کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کوئی ایسا ورڈ یوز کرنا جو شاعری کے کونوٹیشن سے ملتا جلتا ہے،
جو شاعری کی پوئٹری کی اصطلاح سے ملتا جلتا ہے یہ بہتر نہیں ہے. خود اللہ نے کیا استعمال کیا, اور لازم ہے, اللہ سے بہتر کسی کی زبان ہو ہی نہیں سکتی, اللہ سے بہتر کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کہا, سورہ اور آیت کہا, اور یہ بہت پیارے معنی کی یہ چیزیں ہیں دونوں بھی. عربی زبان میں آیت کہتے ہیں SIGN, سائن کو. سائن ہوتا ہے نا, یہ سائن سے ہی روڈ پر سگنل ہوتا ہے. سگنل میں کیا ہوتا ہے, لال لائٹ, پیلی لائٹ, ہری لائٹ. تو لال لائٹ پر لکھا نہیں ہوتا ہے کہ کار والا بھی رکے, آٹو والا بھی رکے, رکشے والا بھی رکے, وہ نشانی ہے. لال لائٹ کھلتے جو کوئی ہے وہ سب رک جاتے ہیں وہاں پر. ہری لائٹ آئی تو اس پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اب کار والا بھی جائے, آٹو والا بھی جائے, رکشے والا بھی جائے یا بس والا بھی جائے. سگنل ہے وہ, سائن ہے, ہر کوئی سمجھ جاتا. تو نشانی, تو اللہ نے قرآن میں آیات کہا, میری نشانیاں ہیں. نشانی کو عقل مند لوگ سمجھتے بولے اللہ تعالیٰ, اور اس کا انکار کون کرتے بولے, صرف ظالم لوگ انکار کرتے اس کا بولے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو لکھنا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھنا اور پڑھنا آتا تو یہ جاہل لوگ کہتے کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ کر بنا لی ہے. ہرگز نہیں, اس میں تو ہماری کھلی آیات ہیں, کھلی آیات, کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دل میں ریفلیکٹ کرنے کے لیے, تدبر کرنے کے لیے. وہ لوگ تدبر کرتے ہیں اس پہ جو علم رکھتے ہیں, اور ان کا انکار صرف جاہل لوگ, ان ایڈوکیٹڈ لوگ کرتے ہیں. دیکھیے, دو انگلش میں ٹرمز ہوتے ہیں, لٹریٹ اینڈ ایڈوکیٹڈ. ایک آدمی لکھنا اور پڑھنا تو جان سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا. ایجوکیٹڈ آدمی کون ہوتا ہے, وہ صرف لکھنا پڑھنا جانتا نہیں ہے بلکہ اپنی تعلیم کو زندگی میں اچھائی کے لیے استعمال بھی کرتا ہے. وہ ناؤ ہی از این ایجوکیٹڈ پرسن. ہم میں سے سب کو معلوم ہے اچھے اخلاق ہونا چاہیے. مجھے لکھنے پڑھنے آتا ہے, لیکن اگر میرے پاس اخلاق اچھے نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ این ایجوکیٹڈ پرسن, میں ایک پڑھا لکھا جاہل ہوں اس صورت میں. تو ایجوکیٹڈ, تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, جو علم والے لوگ ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ لوگ برابر ریفلیکٹ کریں گے میری سائن کو. اس کا انکار کون کریں گے, جاہل لوگ انکار کر دیں گے. نشانی ہے میری طرف سے. تو یہ ہے آیت یا آیات, یہ ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن اس کا. ساتھ میں سورہ کس کو بولتے ہیں, سورہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو گھیر دینا, باؤنڈری کی طرح کوئی چیز سے گھیر دینا تاکہ اس میں کوئی دوسرے داخل نہ ہو جائیں. یہ آپ کی ایک پراپرٹی ہے, آپ کا ایک کھیت ہے, تو آپ اس کی ایک باؤنڈری وال اٹھاتے ہیں یا فینسنگ کرتے آپ اس کی. تو فینسنگ کیوں کی جاتی ہے, تاکہ کوئی بھی ٹریس پاسنگ نہ کرے, جو اس کا مالک نہ ہو وہ اس میں گھس نہ جائے. اللہ نے کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے دیکھیے قرآن میں, سورہ اور آیت کہا, میں نے میری نشانیوں کو سوروں سے گھیر دیا ہے تاکہ کوئی باطل اس کے اندر داخلہ ہی نہ کرے. ماشاءاللہ. تو سورہ اور آیت, تو قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 114 سوراز ہیں, لگ بھگ 6666 آیات ہیں. اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو جو پڑھنا ہم کو سکھایا وہ خود کی مرضی سے نہیں سکھایا. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75, سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16, 17, 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی زبان کو تیزی سے نہ پھرائیے اس کی تلاوت کے لیے. ہم آپ کو اس کی تلاوت سکھائیں گے, اس کا معنی سمجھائیں گے, اس کی تلاوت سکھائیں گے, اس کو یاد دلائیں گے اور اس کا معنی سمجھائیں گے. اللہ نے قرآن کے بارے میں 3 چیزوں کی خود ذمہ داری لے لی, یعنی اس کی تجوید اور اس کی قرات. اللہ نے کہا ہے میرے نبی میں خود سکھاؤں گا آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. یعنی جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جو تجوید تھی قرآن کی, یہ گویا اللہ نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ہم اس کو آپ کو تلاوت کرنا سکھا دیں گے, اس کو حفظ کرنا, اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری پہ. ہم آپ کے ذہن کو کھول دیں گے اس کو حفظ کرنے کے لیے. اور تیسری چیز, اس کا معنی بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے بولے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ آج جتنے مسلمان دنیا میں قرآن کی قرات کرتے ہیں, ہم میں سے کئی لوگ جو عام مسلمان ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے ہم کو کہ جو ہمارے قراء ہوتے ہیں, قرات کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا, قرات کے کمپٹیشنز میں ایک رول فالو ہوتا. وہ رول کیا ہے آپ لوگ تعجب کریں گے اگر میں بتایا تو. کاپی رائٹ, آج آپ لوگ بہت آسانی سے بولتے ہیں نا کوئی بھی چیز کا کاپی رائٹ ہے بھائی اس کا, تو گوگل کا کاپی رائٹ, ایپل کا کاپی رائٹ, ڈیل کا کاپی رائٹ, یہ کاپی رائٹس ہوتے ہیں. مطلب ان کے سوا وہ پیٹنٹ ہے ان کا, اس کو کوئی دوسرا استعمال کر ہی نہیں سکتا. آپ لوگ تعجب کریں گے اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا, ہسٹوریکلی, تاریخی اعتبار سے
قرآن کے نزول کے پہلے دنیا میں کاپی رائٹ کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. یہ پہلی مرتبہ مخصوص طور پہ اللہ کے نبی نے کاپی رائٹ کا سسٹم بتایا. یہ کلام اللہ ہے, اس میں میری بھی بات داخل نہیں ہو سکتی. ایکسکلوزیو کاپی رائٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. صحابہ نے پھر تربیت کی, یہ نبی کا قول ہے, ابو بکر کا بھی قول اس میں نہیں آ سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کاپی رائٹ صحابہ کا قول آ گیا تو ائمہ نے تربیت کی, تابعین نے, یہ صحابہ کا اثر ہے, اس میں ہمارا قول نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کاپی رائٹ کا کانسیپٹ اس سے پہلے آپ لوگ کسی بھی ریلیجن میں یا ایکیڈمک فیلڈ میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. کاپی رائٹ کا کانسیپٹ شروع ہوا. یہ کاپی رائٹ کے کانسیپٹ میں جو قراتیں ہوتی ہیں, قراء ہوتے ہیں ہمارے پاس, قراء ہوتے ہیں. آج جتنے بھی قراء ہمارے مسجدوں میں پڑھاتے ہیں, ان کے پاس جو قرات کا سرٹیفکیٹ ملتا, آپ تعجب کریں گے ان کے سرٹیفکیٹ اوریجنل جو کاپی رہتی ان کو جو آتی, ایک ہے ان کو سرٹیفائڈ ہے بھائی انہوں قرات کر لیے, ان کی جو اوریجنل کاپی ہوتی ہے اس پہ ان کے استاد کا نام رہتا. انہوں کس سے سیکھے, ان کا نام انہوں کس سے سیکھے, آخری میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہونا. اگر 10 کے علاوہ 11ویں طریقے سے کوئی قرات کرا, امت مسلمہ کے علماء اس کو قبول نہیں کرتے, جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ اے نبی ہم آپ کو اس کو پڑھنا سکھا دیں گے بولے اللہ تعالیٰ. تو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. میں میری مرضی سے, میری لہن سے پڑھا, میری بہت پیاری آواز ہے, پڑھ لے تو اپنی جگہ, قرات میں نہیں آ سکتا ہو. قرات کے لیے وہ 10 قسم ہی ہونا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, اس کے علاوہ قرات ہی نہیں ہو سکتی. وہ جائز ہی قرات نہیں ہے ہمارے پاس. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اتنی حفاظت ہوئی اس قرآن پاک کی. کاپی رائٹ کی حد دیکھو آپ, باقی کے کلام کے الفاظ تو سیف ہو ہی گئے, قرات بھی سیف کی گئی اس کی ماشاءاللہ سے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو قرات بھی سیف ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج اگر ہمارے پاس قرآن پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں, تو یہ بائبل یا ویدا کی طرح نہیں ہے. بائبل اور ویدا میں کیا ہوگا, کوئی مندر کے پنڈت جی اپنی مرضی سے پڑھیں گے آواز میں, کوئی اور جگہ کسی اور طریقے سے, بائبل کوئی کسی طریقے سے پڑھے گا. ان سے پوچھا جائے کیا جیسس کرائسٹ نے ایسے پڑھا, اس کا جواب نہیں دے سکتے. ان سے پوچھا جائے کیا وید جس کے اوپر منو پر آئی تھی انہوں نے ایسا پڑھا, اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اور یہ بات اس بات کا احساس دلانے کو ہے, کسی کو گرانے کو نہیں ہے. اگر میں ایک اپنی سچائی بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب میں دوسرے کو نہیں گرا رہا ہوں, بلکہ دوسرے کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں اندھی تقلید نہیں ہے ہمارے پاس. ہم جس کتاب کو مانتے ہیں اس کی کس حد تک حفاظت ہوئی. عربک کے یہ جو حروف ہے, آپ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے گھرانے میں جا کے دیکھو, ذرے بھی رد و بدل نہیں ہے اس کے اندر. قرات جو ہوتی ہے اتنی پرفیکٹلی حفاظت کی گئی ہے, قرات کی تجوید کی حفاظت ہے, یہ تمام چیزوں کی حفاظت ہے. یہ پورا کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جب آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں تو تا قیامت آپ کی میری مرضی یا میرے باپ کی مرضی چل ہی نہیں سکتی. اس میں صرف اللہ کی مرضی, اللہ کے نبی جو طریقے سے بتائے چلنے والی ہے اس میں. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے. دوسری چیز, قرآن پاک کے بارے میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تربیت کی. کیا تربیت کی؟ جب بھی کوئی قرآن پاک کی سورت کو شروع کرنا ہے تلاوت کرنا, تو تم کو چاہیے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے. اللہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. تو 114 جو صورتیں ہیں قرآن کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 113 صورتوں کی تلاوت شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. لیکن سورہ توبہ پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. نتیجہ, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی, نہ صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی, نہ ائمہ اکرام یعنی تابعین, تبع تابعین یا محدثین نے اس کی وجہ بتائی. ہم خاموشی کیوں؟ ایک مثال کے طور پہ, بھائی آپ لوگ فجر کی نماز 2 رکعت زور سے پڑھ رہے ہیں, ظہر آہستہ سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ میں ریزن صرف اتنا ہی دیتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تربیت کی ہماری. اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کا. کوئی جواب ہو سکتا فجر میں 2 کیوں پڑھ رہے ہیں, مغرب میں 3 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے اس کا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. آپ کوئی دوسرا جواب ہی نہیں دے سکتے اس کے لیے. اسی طرح سورہ توبہ پر آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں معلوم, ہمارے نبی نے یہ سکھایا, ہم یہی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس, ہاں بعض علماء اس کے کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کا جواب 100% صحیح ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کا اپنا خیال ہے. حدیث سے یا قرآن کی کوئی آیت سے نہیں بتایا گیا کہ سورہ توبہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی, اور صحابہ بھی نہیں پوچھے. اور علماء ایک بڑی پیاری بات نصیحت کرتے ہیں اس امت کو,
جو سوال صحابہ نہیں کیے کا مطلب وہ غیر ضروری ہے ہمارے لیے. ضروری ہوتا تو پکا صحابہ پوچھ لیتے تھے. وہ صحابہ نے پوچھا کا مطلب امت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. اب سوال سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا. تو اس حساب سے الرحمن اور الرحیم 113 سورتوں کے شروعات میں آ گیا. برابر. اچھا سورہ توبہ کے شروعات میں نہیں آیا, لیکن سورہ نمل سورہ نمبر 27 سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 میں اللہ نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو خط لکھا تو انہوں نے خط لکھتے ہوئے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے خط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تو یہاں پہ ایک مرتبہ اور آ گیا. تو جملہ کتنے مرتبہ آ گیا؟ 114 مرتبہ, جس میں سے 113 مرتبہ قرآن کی تلاوت کے سوروں کے شروعات میں ہو گیا. اس کے علاوہ الرحمن جو قرآن میں صفت اللہ کی استعمال ہوئی ہے, نام اللہ کا استعمال ہوا ہے, وہ 57 ٹائمز قرآن کے اندر استعمال ہوا. یہ تو سوروں کی شروعات میں ہو گیا 113 مرتبہ, لیکن قرآن مجید کے اندر کتنے بار استعمال ہوا؟ 57 ٹائمز. غفور الرحیم, الرحمن, علم القرآن, الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آ رہا. تو قرآن کے اندر الرحمن کی صفت کتنے بار آئی؟ 57 ٹائمز آئی. جبکہ الرحیم کی صفت ایگزیکٹ اس کے ڈبل آئی, 114 ٹائمز آئی, 114 مرتبہ آئی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین قرآن اور علماء کرام فرماتے ہیں الرحمن یہ جو صفت ہے, جیسا اللہ نے کہا رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, میں تمام عالموں کا رب ہوں. تو عالموں میں ابلیس بھی آ گیا, شیطانوں کی ٹولی آ گئی, اس کے اندر جنات آ گئے, اس کے اندر اللہ کے نافرمان گنہگار آ گئے, جہنمی آ گئے, خود جہنم اس کے اندر آ گئی, ہر چیز آ گئی. ان سب کو جو اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے, وہ الرحمن کی صفت ہے. جبکہ الرحیم کی صفت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے استعمال کریں گے. یہ مخصوص صفت ہے. کتنے بار آئی؟ وہ ڈبل آئی الرحمن کی. یہ مختصر سی اس کا تعارف. ساتھ میں رحمت کا جب لفظ آتا تو آپ لوگوں کے دل میں ڈر ہوتا یا ایک اندر سے خوشی کی فیلنگ آتی؟ لازم ہے. رحمت کا جو لفظ ہے وہ محبت سے بھی زیادہ معنی کا ہوتا. محبت, میں کئی چیزوں سے محبت کر سکتا ہوں. میں یہ مائک سے بھی محبت کرتا ہوں, میں کارپیٹ سے بھی محبت کرتا ہوں. کارپیٹ پہ کوئی چیز گری تو اس کو فوری پوچھنے لگاتا ہوں, لیکن وہ کارپیٹ کی محبت, مائک کی محبت میرے ممی کی محبت کے برابر تھوڑی رہتی. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اینک سے محبت ہے میرے کو. رحم بہت بڑا حصہ ہوتا. میں مائک پہ رحم نہیں کھاتا ہوں, میری ماں پہ رحم کھاتا ہوں. میرے ماں باپ کئی دوسری چیزوں سے محبت کرتے, اولاد پہ رحم کھاتے. یہ رحم تو ایک ایسی کیفیت جو محبت سے بھی, یعنی محبت جہاں ختم ہوتی وہاں پہ رحم شروع ہوتا ایک معنوں میں. یہ اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں, اس زمین پر اگر آپ کو اللہ کی رحمت کی سب سے پیاری نشانی انسانوں کے بیچ میں اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کے لیے کون ہے, تو آپ کا جواب کیا ہے؟ یونانیمس ہے. کیا ہے؟ نہیں, ہمارے بیچ میں نہیں ہے. ہمارے اب جو بیچ میں جو لوگ ہیں ماں ہے. کون ہے؟ نہیں, قرآن انسان نہیں ہے. کوئی قرآن بولے, انسانوں میں بول رہا ہوں میں. کوئی دو رائے ہے اس میں؟ اگر کسی کا اختلاف رائے ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نشانی کے طور پہ انسانوں کے بیچ میں, ہمارے بیچ میں, دا فرسٹ پرسن پہ جس کو ریفر کروں گا کون ہے وہ؟ اچھا, فطرت میں ہے یہ, ہماری فطرت میں معصوم بچہ رہتا, چھوٹا بچہ, 4 مہینے کا, 5 مہینے کا بچہ, 2 مہینے کا بچہ, 3 مہینے کا بچہ, ماں اور باپ دونوں کے ساتھ بڑا ہو رہا. رونا آیا تو چپکتا کس کو, تھوڑا ہوش میں آیا تو بھاگتا کس کا, حالانکہ باپ بھی ہے. اچھا, بابا کے علاوہ چچا کو دیکھیں گا, دادا کو دیکھیں گا, تایا کو دیکھیں گا, ماموں کو دیکھیں گا تو بابا کا نہ جائیں گا. لیکن ماں اور باپ ایک جگہ ہے تو کس کے پاس جائیں گا؟ یہ کیوں اتنی بار بول رہا ہوں معلوم ہے؟ ماں کا جو عربی میں لفظ ہے وہ ہے امی بولتے نا, میری ماں, ابو,
عربی زبان میں صرف ماں کو نہیں بولتے. اتنا پیارا لفظ ہے عربی کا یہ جو ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. بولتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ میری ضرورت کا سامان رکھا ہوا رہتا. کوئی ایسی جگہ جہاں میری any place where the needs for my life or of my life are placed. معصوم بچے کے لیے کہاں ہے؟ ماں ہے. فوری پارکنگ کہاں کرتا انہیں؟ ماں کے پاس کرتا پارکنگ فوری. اس کی ضرورت کی چیزیں وہیں ملتی اس کو. پھر عربی میں کس کو بولتے معلوم ہے؟ ایسی جگہ یا ایسی شخصیت خوشی میں بھی اس کے پاس ہی پہلے دل جانا بولنا, غم میں بھی پہلے اس کو چپک جانا بولنا. بچہ رویا تو کس کو چپکا؟ بہت خوش ہو گیا ابھی تو کس کو لپٹا؟ ماں کو. ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں انسان کے بیچ میں اللہ نے جو سب سے عظیم نعمت رکھی وہ اس کی ماں ہے. باپ کا مقام اپنی جگہ ہے, باپ بڑی چیز ہے, لیکن ماں کا مقام اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے. اب عورتوں کے حقوق کے اوپر بولتے نا, دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے بتاؤ جو عورت کو یہ مقام دیا, کس حد تک مقام دیا؟ صحیح البخاری جلد نمبر 8. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے زیادہ محبت کا حق کس کے لیے رکھتا ہوں؟ فرمایا تیری تیری ماں کے لیے رکھتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کے لیے رکھتا ہے. تیسری بار پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کے لیے رکھتا ہے. تینوں بھی بار کہا تیری ماں کے لیے وہ مقام رکھتا ہے. تو چوتھی بار کہا کہ باپ کے لیے, یعنی عورت کو, ماں کو, مدر گیٹس 3 degrees over the man, that is the father. اس کو بعض لوگ اچھے طریقے سے سمجھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ گولڈ میڈل بھی ماں کو گیا, سلور میڈل بھی ماں کو گیا, برونز میڈل بھی ماں کو گیا, باپ کو کیا ملا؟ تسلی کے لیے چل یہ تو رکھ لے, بولے ایسا ماشاءاللہ, کنسولیشن پرائز بولتے ہیں اس کو, چل تو بھی خوش ہو جائے رکھ لے کے. عورت کو 3 گنا زیادہ مل گیا. ایک اور صحیح حدیث میں کیا آیا؟ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بولے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ کہ اس کے سامنے تن کے مت چلو, ڈھونڈو جنت وہاں نیچے ہے تمہاری, اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو, اس کے ساتھ نرم گفتگو کے ساتھ رہو, اس کے ساتھ بڑی آواز میں گفتگو مت کرو. یہ تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت بھی ہے نا, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 21 سے 24 جب آپ پڑھتے تو آیت نمبر 22 اور 23 میں خاص طور پہ حکم آیا, اور اللہ نے کیا فرمایا؟ دعا کرو اپنے ماں باپ کے حق میں, دونوں کے حق میں دعا کرو. کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما, رحم کا بڑا ہے, دیکھو, رب ارحمہما, رحم کریے ان دونوں پہ اے میرے اللہ, جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پال پوس کر بڑا کرتے ہوئے رحم کیا. دیکھیے یہاں پہ رحم کا لفظ یاد رکھنا ابھی, ہاں رحمان پہ ابھی نہیں آیا, پر میں بتا رہا ہوں بھی, خالی ماں ہے. اچھا, وومب ہوتا نا, وومب آف اے مدر, وومب آف اے فادر رہتا, کبھی سنے؟ بابا کو وومب رہتا, پکا بولو, نہیں رہتا. ماں کا جو آپ پیٹ ہے جس میں بچہ رہتا نا, اس کو انگلش میں کیا بولتے؟ WOMB, وومب. اس کو عربی میں کیا بولتے معلوم ہے؟ رحم یا رحمہ بولتے. 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں, رحم یا رحمہ. صحیح البخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 5987. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ, اللہ کہتے ہیں میں الرحمن ہوں اور میں نے رحم پیدا کیا. میں کیا ہوں؟ اور میں نے مرد کے پیٹ میں پیدا کیا, عورت کے پیٹ میں پیدا کیا, باپ کے پیٹ میں پیدا کیا, ماں کے پیٹ میں پیدا کیا. کس کو بولتے بولا میں اب بھی؟ نہیں, کیا معنی میں ہے؟ ایسی چیز یا ایسی جگہ جہاں آپ کے ضروریات رکھ دیے گئے. القریٰ, مکۃ المکرمہ کو بولتے نا القریٰ. القریٰ مانے جو شہر کی مین ضروریات ہے, تمام شہروں کی مین ضروریات والا شہر اصل مکہ ہے. بولے شہر کئی ہوں گے, مدینہ بھی شہر ہے, باقی سب شہر ہے. القریٰ کس کو بولے؟ کیونکہ صاحب مدینہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حج کرنا ہے تو کہاں آنا پڑا؟ القریٰ. ہم سب حج کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ القریٰ بولے.
तमाम शहरों की माँ है बोले काबतुल्लाह को, यानी कि मक्कतुल मुकर्रमा को अल्लाह ताला। इसी तरह सूरह फातिहा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुद दुआ कहा। तुम जितनी भी दुआएं मांगते हो उसकी जो असल दुआ, असल जो मांगना है वो सूरह फातिहा में है। एक्चुअल जो नीड है तुमको मांगने की तुम्हारी, वो सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान बोले। पूरी कुरान में जो कुछ है उसका मेन मैटर कहां है? सूरह फातिहा में है बोले। समझ रहे हैं कितने अहम मानने में आता? तो आप वही लफ्ज किसको पुकार रहे हैं? अब मां को बोल रहे हैं क्योंकि जरूरियत पूरे वहां है। मां के किस हिस्से में आप थे? रहमा में थे। इसी रहम के बारे में बड़ी अहम हदीस है। जो लोगों के दिमाग में यह है कि इस्लाम जो है बहुत ही कट्टर किस्म का मजहब है, एक कट्टरपंथी धर्म है, या एक बहुत ही एट्रोसिटीज कमिट करने वाला रिलीजन है, तो ये हदीसें सुनिए अल्लाह ताला की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान की आयत, उससे भी बढ़कर कुरान की आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरा नंबर 47, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का सूरा है, सूरा नंबर 47 की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला, आज के हालात में तो बड़ी प्यारी आयत है। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? और अगर मैं इनको जमीन की हुकूमत दे दूं, अगर मैं तुम में से किसी को जमीन की हुकूमत दे दूं, तो क्या तुम लोग जमीन पर फसाद बर्पा करोगे? विल यू क्रिएट मिसचीफ ऑन अर्थ? Will you create persecution on earth of innocent people? Will you create oppression on earth? क्या जुल्म करोगे दूसरों के ऊपर इस जमीन के ऊपर, अगर मैं तुमको ताकत दे दिया इस जमीन के ऊपर? और जो रिश्ते मैंने जुड़ाने का हुक्म दिया है, क्या तुम उनको तोड़ते फिरोगे? थोड़ी सी मैं जमीन पे ताकत दे दिया, हुकूमत दे दिया, तो तुम उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे, मासूमत पे जुल्म करेंगे, आपस के रिश्ते तोड़ लेंगे। कल तक जो एक दूसरे को भाई भाई बोल रहे थे उनको काट के फेंकेंगे तुम, तो ये फसाद करेंगे क्या पूछे? समझ रहे? तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? रिश्ते तोड़ने के ऊपर मना कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरी कुरान मजीद में जब आप सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 पढ़ते हैं, इसको आयतुल बिर भी कहा जाता है। बिर अरबी में कहते हैं बहुत बड़ी नेकी को। तो नेकियां तो इंसान कई करता है, सबसे बड़ी नेकी क्या है उस आयत में अल्लाह ने तफसील से बताई। उसमें अल्लाह ताला ने खैरात का जिक्र किया। कुरान पाक में बेशुमार मुकामात पर खैरात का जिक्र आया। अल्लाह ताला जब कभी खैरात का जिक्र करते हैं तो हुक्म देते हैं कि तुम्हारे जो करीबी हैं उनसे शुरू करो। सबसे मेरे करीबी, अगर तुम आज सीईओ ऑफ गूगल बन गए और तुम्हारा दूसरा भाई यहां पे उबर कार चला रहा, अब कोई इक्वेशन है तुम्हारी कमाई में उसकी कमाई में, तो जब तुमको देने की जरूरत है, यू वांट टू गिव इन चैरिटी, तो सबसे पहला हक जो सबसे तुम्हारे करीब है उसका बनता। घर में झांको, रिश्तेदारों में झांको, खानदान वालों में झांको और उनको पहले मदद करो ताकि वो अपलिफ्ट हो वहां से। समझ रहे? ईताई जिल कुर्बा, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90 और 91, सूरह नंबर 16, सूरह नंबर 90 और 91। कोई मुसलमानों की मस्जिद ऐसी नहीं है जहां जुमे के खुतबे में यह पढ़े बगैर मुसलमान ठहरता खुद नमाज पढ़ने को। यह आखिरी आयत है जो पढ़ी जाती है हर जुमे के खुतबे में। इन्नल्लाह यामुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं, इंसाफ का हुक्म देते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रवैये का, टू बी काइंड टू अदर्स, व ईताई जिल कुर्बा, एंड टू गिव इन चैरिटी टू द नीडी हु आर नियरेस्ट इन योर फैमिली टू यू और इन योर फ्रेंडशिप टू यू। करीबी लोगों से। अच्छा, खैरात देने से रिश्ता टूटता या बनता? बराबर। देखिए हमारे पास कई लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट बैठ गया आज के दौर में, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ह्यूमैनिटी अच्छा जुमला है। मैं एक साहब को पूछा, नहीं भाई नेशनैलिटी फर्स्ट, नेशन को छोड़ो। लॉजिकल है? नहीं समझे? नहीं समझे? नेशनैलिटी बोला तो नेशन नहीं है तो नेशनैलिटी किधर से रहती? नेशन के बगैर नेशनैलिटी रह सकती? नहीं वो इंडिया छोड़ो, नेशनैलिटी फर्स्ट। अबे तू कौन से नेशन का है वही आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो नेशनैलिटी कौन सी है भाई तेरी? अभी है समझ रहे ना? ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अबे तू पैदा करने वाले रब को ही नहीं पहचाना तो कौन सी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा? ये शैतानी झूठा जुमला है। ये ह्यूमैनिटी में बगैर रब को पहचाने कहीं की ह्यूमैनिटी? मैं नेशन को नहीं पहचानूंगा तो मेरी नेशनैलिटी क्या काम की है?
نیشن سے میری پہچان ہے, رب سے انسان کی پہچان ہے. وہ رب کو ہی نہیں پہچان رہا تو کون سی ہیومینٹی کی بات کر رہا, سمجھ رہے نا. تو ایسے اس میں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جب ترجیحات دیے ہم کو, تو رشتے قائم کرنے کا بڑے زور سے حکم دیے, بہت سخت حکم آیا. اس میں خاص طور پر صحیح بخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 5987, پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب سب کو پیدا کر دیا اور پھر رحم کو پیدا کیا. کس کو؟ رحم مطلب وومب کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ صرف عورت کا وہ پیٹ, بچے دانی اور جہاں پہ بچہ ٹھہرتا پریگننسی میں, اس کو پیدا کیا. تو اس نے اللہ سے کہا, اس نے, کس نے؟ رحم نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس مقام پر آپ سے دعا مانگنے کے لیے. اللہ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کو بول رہا کہ کہیں اے اللہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں ہو رہی, میں آپ سے ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں میرے رب. غور سے سنیے کتنی پیاری حدیث ہے. میں آپ سے ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں میرے رب. اللہ نے کہا مانگ مجھ سے, کیا دعا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ سے اس نے کہا اے اللہ, اس دنیا میں جب میں ڈالا جاؤں, اس دنیا میں جب میں بھیجا جاؤں, جو لوگ مجھ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں, جو لوگ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں, اے اللہ آپ ان سے رشتہ توڑ دیجئے بولا. اور جو مجھ سے رشتہ جوڑتے ہیں آپ ان سے رشتہ جوڑیے بولے. سمجھ میں آیا؟ جو مجھ سے رشتہ توڑے آپ ان سے رشتہ توڑ دیجئے, جو مجھ سے رشتہ جوڑے آپ ان سے رشتہ جوڑیے. اور اللہ نے جواب دے کر کہا کہ اے رحم, جس نے تجھ سے رشتہ جوڑا, جس کا میں نے حکم دیا, میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اور جس نے تجھ سے رشتہ توڑا جبکہ میں نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا, تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. میں اس سے, جس نے تجھ سے رشتہ جوڑا, جس کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا, اللہ اکبر, معاف کرنا, آخری سا کیا ہے دیکھیے, اے رحم, جس نے تجھ سے رشتہ جوڑا, جن رشتوں کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا, تو میں اس سے جڑ جاؤں گا, میں جڑ جاؤں گا بول رہے اللہ تعالیٰ. اور جس نے رشتے کو توڑا جو میں نے جوڑنے کا حکم دیا, تو میں بھی اس سے ٹوٹ جاؤں گا بول رہے. سمجھ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ with all the differences yet آپس میں بھائی چارگی اور محبت اور خلوص کے ساتھ اس نظریے سے رہیں, جو سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں آیا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, یا ایھا الناس, او یو مین کائنڈ, اے انسانو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے انسانو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا اور اس سے کئی مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آخری حصہ آیت کیا ہے, اللہ کی ذات سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بنتے ہو. جب رشتہ بن گیا تو اب رشتہ توڑنا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ رحمت کا حصہ ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ نے کیا کہا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے میرے نبی میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے مرسی, رحمت بنا کر بھیجا. ڈاکٹر مرسی ہے یا پنشمنٹ ہے ہمارے لیے؟ ڈاکٹرز ہوتے نا, ڈاکٹر ہمارے لیے مرسی ہے یا پنشمنٹ ہے؟ ہارٹ سرجری کرنے والا ڈاکٹر مرسی ہے یا پنشمنٹ ہے؟ آپ کی باڈی کی سرجری کرنے والا مرسی ہے یا پنشمنٹ ہے؟ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ٹوٹل آپ اس کے حوالے ہو کے بولتے جو آپ سمجھ رہے ہیں جس سے میری جان بچتی کرو میرے ساتھ بولتے. کسی اور کو بلیڈ لگانے دیتے؟ اٹمپٹ ٹو مرڈر میں بک ہو جاتا ہوں, کوئی دوسرا لگا آتا ہوں, ہوتا نہیں ہوتا. ڈاکٹر ہوتا وہاں تو خود سے جاتے, کاٹو صاحب کہاں سے کاٹتے میرے کو بولتے, تو انہیں آپ کا لائف سیونگ ہے. اسی کی طریقے سے اسلام نے بتایا, جب اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیے, قتال کا حکم دیے, دشمنوں کو مارو بولے, مسچیف مونگرز کو مارو بولے, یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. سزا رکھے, کئی کی سزا رکھے, چوری پر سخت سزائیں, زنا پر سزائیں, قتل پر سزائیں. جب یہ سزائیں اللہ تعالیٰ رکھے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے,
ایک جو ظلم کرا اس کے لیے سزا ہے, باقی سب کے لیے رحمت ہے. وہ مثال کے طور پہ کورونا وائرس ہے, کوارنٹین کر رہے ہیں آپ. کوارنٹین مطلب اس کو لے کے جا کے اٹھا کے کہیں کونے میں پھینک دے رہے ہیں. بعض ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ یا نہ دیکھیں نہیں معلوم مجھے, چائنا میں بعض آدمی نکل کے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پکڑ کے لے کے جا کے کمرے میں ڈال کے کمرے کو بند کر دے رہے ہیں پورا. یہ اس کے اوپر ظلم ہے یا رحمت ہے؟ اس کے اوپر ظلم ہے. اس کے اوپر ظلم ہے, باقی کو بچانے کے لیے تو رحمت ہے نا. تو بعض وقت جب جرم کو, کرمنل کو, کرائم کرنے والوں کو آپ چھوٹ دیتے تو ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی. کرمنل کو اگر آپ سیریس سزا دے دیے تو دوسروں کے لیے مرسی ہے. وہ میری باڈی میں ایک جگہ پہ پس آ گیا پورا, ڈاکٹر بولتا ایمپیوٹیٹ کرنا پڑتا, یہاں سے کاٹ دینا پڑتا, یہ ظلم نہیں ہوا. لیکن کیوں کاٹ رہا ہے اس کو؟ اگر اس کو کاٹ دیا تو باقی کی باڈی بچتی. بول رہا ہوں یہ مرسی ہے. کاٹنا دیکھنے کو کیسا دکھ رہا ہے, بیچارے کا ہاتھ کاٹ دے رہے, لیکن اس کو کاٹنا کیوں ضروری ہے؟ پورے باقی کے جسم کو بچانا ہے تو کاٹنا ہے. دس از اے مرسی. تو اللہ نے رحمت جب اپنی بتائی تو اتنی پوری شکلوں میں بتائی. کبھی ماں کی شکل میں بتائی, کبھی باپ کی شکل میں بتائی, کبھی نبی کی شکل میں بتائی, کبھی ٹیچر کی شکل میں بتائی, کبھی لیڈر کی شکل میں بتائی, کبھی حاکم کی شکل میں بتائی. یہ تمام اللہ کے الگ الگ نشانیاں ہیں ہمارے اندر, یہ احساس دلانے کی. یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. خاص بات اس میں پھر یہ یاد رکھیے, صحیح البخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6000, حدیث نمبر 6000. کیا آیا معلوم اس حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی خود کی رحمت کو 100 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا. کتنے پارٹس میں؟ 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. اور صرف ایک حصے سے یہ پوری یونیورس کریٹ کی. بولے اور کہا کہ تم جو محبت ماں اور اولاد میں دیکھتے ہو, انسان کی محبت جانوروں سے دیکھتے ہو, انسان کی محبت جھاڑوں سے دیکھتے ہو, انسان کی محبت آپس میں دیکھتے ہو, یہ 1% آف دا مرسی آف اللہ جو ڈسٹریبیوٹ کرے یونیورس میں اس کا حصہ ہے. بولے وہ 1% میں کون آگے معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے, اتنے رحم والے ہیں, وہ اللہ کی 1% مرسی کا ایک حصہ ہے. کیونکہ باقی کے پورے نبیاں اسی میں, پورے رسول اسی میں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ 1%. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پھر باقی کے 99%؟ جب اللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے میری امت کا, مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے 99% باقی کی رحمت سے میری امت کا فیصلہ کریں گے. بولے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اللہ نے ایک شان بیان کی ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. دنیا میں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو آخرت میں جنت دینے کے لیے نجات کا راستہ ہے. بولے دنیا میں تم مشکلات میں ڈالے گئے, تم کو مارا گیا, لوٹا گیا, جلایا گیا, کاٹ دیا گیا, ذلیل کیا گیا, کوئی بات نہیں. بولے تم لوگوں کے اتنے گناہ ہیں, اس گناہ کے باوجود میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آخرت میں تم کو آگ میں جلاؤں, یہی ختم کر دیتا ہوں تمہارے لیے. یہ رحمت کا حصہ ہے. لیکن یہ الرحیم کی ٹاپک میں اور ڈیل کریں گے اس کو فی الوقت. ماشاءاللہ الرحمن یہ سب کے لیے ہے. سورج نکلا تو فرعون کے لیے بھی نکلا نا. تو فرعون ہے, میں آج تیرے کو روشنی نہیں دیتا ہوں بولا, اس کو بھی روشنی ملی. دا ورسٹ ہٹلر ہے, ہٹلر کو بولا سورج میں روشنی نہیں دیتا رہے تیرے کو بول کے. رحمان سب کے لیے, فار اے ٹائم پیریڈ, فار ایوری بڈی, اس کی مرضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ الرحمان ہے. اچھا رحمہ اس کو کیوں بولا گیا معلوم؟ عربی میں رحمہ بولتے ہیں وہ چیز جہاں پہ ضرورت کے سامان رکھے ہوئے ہیں, وہ کے اندر رحم ہے. اس کو رحم کہیں کو بولے؟ رحم بولتے ایسی جگہ کو جہاں پہ اگر آپ کو رکھ دیا جائے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے, خود سے وہاں ملتے رہتی. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے. کبھی یاد ہے کوئی دن جب بولے کہ آج میرے کو بھوک لگ رہی؟ سیریس بولو, یاد ہے تو بولو. اپنی استطاعت کے حساب سے ماں دیتی رہی. ایک مزدورنی ہے جو گمپا اٹھاتی روز کا, اور ایک کوئین آف انگلینڈ ہے. رحم تو دونوں کے بھی پاس ہے. انہیں اپنے استطاعت میں وہ پیٹ میں جو پہنچانا ہے پہنچاتی, میری اولاد بول کے انہیں اپنی استطاعت میں پہنچائی. دونوں بھی ماں ہے, دونوں کن بھی رحم ہے.
रहम वो दोनों अपनी अपनी, और रहमान अपनी इस्तिताअत से रहम करता। कोई कंपैरिजन हो सकता अल्लाह की रहमत का? हो सकता? अच्छा, आजकल पूरी जेनेटिक साइंस एडवांस हो गई। अब मान लो कल के दिन जेनेटिक साइंस के थ्रू मालूम करे ये जो पैदा हो रहा बहुत बदमाश निकलेगा, इन्हें बारह के बाबा को 2 पचकड़ा भी मारेगा, अम्मा को 1 घूसा भी मारेगा। तो अम्मा नेक्स्ट डे जाके क्या करती मालूम है? वर्षन के 2-4 पिला खा लेती। ये ऐसा मनुष्य होना ही नहीं मेरे को बोल के। सही है कि गलत है? मालूम हुआ कि नहीं निकल के बाबा को कत्ल कर देने वाला है प्रॉपर्टी के वास्ते। पैदा होने देता बाबा? होने देता क्या? बोलो सीरियस बोलो, मजाक न करो। नहीं होने देता। अल्लाह की रहमत कैसी? अल्लाह को मालूम कि इन्हें फिरौन निकलने वाला है, अल्लाह को मालूम कि नमरूद निकलने वाला है, अल्लाह को मालूम कि चाय वाला निकलने वाला है, फिर भी पाल के बड़ा करे उसको, फिर भी पाल के बड़ा करे, पूरों के बराबर पाले। बास के तो मुकामात से कई गुना ज्यादा मुकामात भी दे दिए इन सब के बावजूद। फिरौन जुल्म नहीं करा? कितना जुल्म करा, लेकिन रहमत की हालत देखो कि जब आप सूरह यूनुस खास तौर पे सूरह नंबर 10 आयत नंबर 90 से 92 पढ़ते हैं, उसकी तफसीर में आता जब फिरौन डूब रहा था, बिल्कुल डूबने पर था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके मुंह में मिट्टी मार दिए और फौरन दम तोड़ दिया उन्हें। अल्लाह ताला बाद में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, है जिब्राइल आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि ऐ अल्लाह मुझे डर था कि कहीं मरने से कुछ देर पहले ही आप पे ईमान ना डाले और आप इसे माफ ना कर दें। बोले अल्लाह ताला जवाब देकर बोले, ऐ जिब्राइल उसको मैंने पैदा किया, वो इतना बड़ा मुशरिक और काफिर था मेरे खिलाफ, वो अपने आप को रब्बकुमुल आला बोला, मैं सबसे बड़ा रब हूं बोला, फिर भी मैं उसको पालता रहा। यकीनन अगर वो मौत से पहले भी मुझसे माफी मांगता मैं उसको माफ कर देता। ये रहमत है अल्लाह ताला की। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल का एक मशहूर वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर दुआ मांग रहे हैं बारिश के लिए, बारिश नहीं हो रही, गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे हैं बारिश की, और जब बारिश की दुआएं मांगी जा रही तो बारिश होने का नाम ही नहीं है। बनी इसराइल की कौम बड़ी ही तेज और तर्रार थी। पूछी ये क्या हुआ मूसा, आप तो डायरेक्ट बात करते, बोले अल्लाह ताला से आपकी बात नहीं सुन रही है। अल्लाह ताला बोले नऊज़ बिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम भी कुछ देर के लिए कश्मकश में पड़ गए, बोले क्या बात है? गिड़गिड़ा के दुआ करे, अल्लाह क्या माजरा है, अल्लाह मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? बोले ऐ मूसा तुम्हारे पीछे जो कौम बैठी हुई है दुआ मांगते, उसमें एक गुनहगार बंदा बैठा हुआ है जो आज तक तौबा नहीं किया मेरे से। मूसा अलैहिस्सलाम पलट के बोले तुम में कोई है जो तौबा नहीं किया अल्लाह ताला से? कौन है? तौबा क्यों नहीं करा? कौन है बोलो? पूछने में ही है बादल छाना शुरू हो गए, बारिश होना शुरू हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम कौम बोलने लगी, लो मूसा आप तो अब भी बोले थे एक है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, यहां तो बारिश भी शुरू हो गई। फिर पलटे अल्लाह ताला की तरफ, बोले या अल्लाह ये क्या है? बोले ऐ मूसा तौबा कर लिया? बोले तुम बोले उन्हें तौबा कर लिया, ऐ अल्लाह वो कौन है? बोले ऐ मूसा जब गुनाह करके तौबा नहीं किया तब उसको तुमसे छुपा के रखा, अब तो तौबा कर लिया, कैसे बताऊं? बोले ये रहमत है अल्लाह ताला की। समझ में आ रही? इसी तरह सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 8 हदीस नंबर 5999, हदीस नंबर 5999, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ठहरे हुए थे एक जगह, और थोड़े से दूर पर देखे कि खातून है, उसके गोद में एक बच्चा है और वो आग सिलगा रही है। और हुआ यह कि वो खातून का बच्चा असल में उसका जो सग्गा बच्चा था खो गया था। वो इतने तैश में थी या इतने जज्बे में थी, वो खातून तैश नहीं बल्कि जज्बे में थी कि जिस किसी का छोटा बच्चा दिखता उसको लेती और अपने छाते से चिपकाकर दूध पिलाना शुरू कर देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ये सहाबिया को उसका खुद का सगा बच्चा मिल जाए, अब कैसी हालत है? जिसका बच्चा दिख रहा लेके उन्होंने दूध पिलाते चले जा रहे फौरन, जज्बे में मोहब्बत की, समझ रहे? अगर उसका सगा बच्चा मिल जाए तो क्या वो औरत वो सामने जो आग खुद सिलगाई है उसमें फेंकेगी क्या? पूछे पूरे साहबा बोले अल्लाह बिल्कुल नहीं, अल्लाह के नबी हरगिज नहीं फेंकेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारा अल्लाह उससे भी बड़ा रहमान है। बोले अल्लाह अकबर, उससे भी बड़ा रहमान है। बोले माशाअल्लाह। समझ में आई बात? इसी तरीके से सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 7422 7422, और वैसे ही सही अल बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 3194, वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर
3194. یہ دونوں مقامات میں ایک حدیث پاک آئی جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر لیا ہے. میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر, میرے اینگر پہ, my mercy supersedes my anger. کس بات کے لیے؟ اگر میرا غصہ غالب آ جائے تو کوئی انسان بچتا ہی نہیں زمین کے اوپر, کیونکہ گناہ کرتا. میری نافرمانی کرا تو میں تو موت کی سزا دوں گا, کیونکہ باقی سب کی نافرمانی الگ, رب کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. تو غلام ہے رب کا. میں نے رحمت کو غالب کر لیا بولے. اور صحیح البخاری اور دوسرے زیادہ تفصیلات کے ساتھ دوسرے اور کتابوں میں بھی آئی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب پوری انسانیت ایک لائن میں کھڑی ہوگی, ون لائن میں رہیں گے پورے, فرشتوں کو حکم دیں گے یہ جو میرا بندہ ہے اس کو پکڑو بولیں گے. فرشتے فوری اس کو پکڑ لیں گے. جا کے فرشتوں سے کہا جائے گا اندنی, میرے قریب لاؤ میرے بندے کو بولیں گے اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق اللہ اس کے قریب آئیں گے, بندہ اس کے قریب جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے یا عبادی, بندہ کہے گا یا ربی اندنی, قریب آ میرے بولیں گے. دوسری بار بندہ اور قریب جائے گا اور اللہ اپنی شان کے مطابق اور قریب آئیں گے اس کے. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عبادی, اے میرے بندے, بندہ بولے گا یا رب, کہیں گے اندنی, قریب آ میرے, اور بندہ اور قریب جائیں گا. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نور کی چادر سے گھیر دیں گے, اور پھر اللہ اس بندے کے ایسے قریب آ جائیں گے جو صرف اللہ کو معلوم اور اس بندے کو معلوم. وہ تو اپنی شان کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ. جب وہ بندے کے قریب آ جائیں گے تو اس بندے کے ہاتھ میں فرشتے آلریڈی ایک رجسٹر دے کر رکھیں گے. اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر رہیں گا بندے کے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھول اپنا رجسٹر. بندہ کھولتے ہی پہلے پیج پر اس کا کیا ہوا گناہ کبیرہ لکھا ہوا رہے گا. بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے وہ لکھا ہوا رہے گا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بندہ بولے گا بے شک میں کیا تھا. اللہ کہیں گے پلٹا اس کو, ایک اور گناہ کبیرہ لکھا ہوا رہے گا. پھر پوچھا جائے گا تو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بندہ بولے گا میں کیا تھا. اللہ کہیں گے پھر پلٹا, پھر ایک گناہ کبیرہ لکھا ہوا رہے گا. اس کے تمام بڑے بڑے گناہ لکھے ہوئے رہیں گے ایک کے بعد ایک. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا کہ نہیں کیا؟ بندہ بولے گا بے شک میں کیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا تھا کہ تم مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتا؟ بولے گا میں جانتا تھا اللہ. اے میرے بندے تو دنیا والوں سے چھپاتا تھا لیکن مجھ سے نہیں چھپ سکتا, تجھے نہیں معلوم تھا؟ بولیں گا بے شک اللہ میں دنیا والوں سے چھپاتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ آپ سے نہیں چھپ سکتا. تو پھر دنیا والوں سے کیوں چھپایا؟ تجھے مجھ سے زیادہ ڈرنے کا حق تھا. بولیں گے اللہ تعالیٰ کس سے ڈرنے کا حق ہے؟ تو مجھ سے نہیں ڈر کے ان سے ڈر کے چھپا دیا. تو بندہ اس جواب میں فرمائے گا اے میرے اللہ اگر وہ آپ کے بندے دیکھ لیتے, ان کو دکھا کر کرتا تو مجھے ذلیل کرتے, مجھے تانا مارتے, مجھے گالی گلوچ کرتے, مجھے برا بھلا بولتے, لیکن آپ پر یقین تھا کہ آپ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر سکتے. اللہ تعالیٰ بندے کو پوچھیں گے کیا تجھے واقعی میری اس رحمت پر یقین تھا کہ میں سب سے بڑا رحمان ہوں؟ بندہ بولے گا بے شک ہے میرے رب. اب اللہ کا جواب کیا رہا معلوم ہے؟ اے میرے بندے میں دلوں کی نیتیں جانتا ہوں, تیری اس نیت سے میں واقف تھا, اسی لیے تو جب دوسروں سے چھپاتا تو دراصل میں ان سے چھپاتا تیرے لیے. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے گنہگار بندوں کے لیے. گناہ کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, لیکن اللہ کو نہیں پسند ہے کہ اس کا بندہ دوسروں کے سامنے بدنام ہو, دوسروں کے سامنے ذلیل ہو. میں نے دنیا میں چھپایا ان سب کو, میں نے تجھ پر رحم کیا کیونکہ تو میری رحمت پر یقین رکھتا تھا. اب یہ حدیث سن کے چانس نہ کو بناؤ, ہول سیل میں کرنے کو جائیں گے بھاری پڑتا. یہ کس کے ساتھ ہوں گا, وہ کون ہے, وہ کس کی ایسی نیت ہے. ایک ہے خود سے نیت رکھ کے کر لینا, ایک ہے نیت کو پروگرامنگ کر کے کرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہتا, وہ چانس مت لو. یہ جس کے ساتھ ہوں گا ان کے بارے میں اللہ کی رحمت بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولیں گے اے میرے بندے جس طرح دنیا میں تیرے گناہ سب سے چھپا دیا تھا میں, آج بھی سب سے چھپا دوں گا تیرے گناہ. نہ صرف چھپاؤں گا
इस रजिस्टर को अब खोल बोलेंगे, उन्हें खोलेंगे तो वहां कुछ रहेगा ही नहीं। जिस तरह इस रजिस्टर से उसको भुला दिया, मिटा दिया, तेरे जहन से भी मिटा दूंगा कि तू कभी गुनाह किया था। और जो फरिश्ते तेरे गुनाह लिखने के लिए मुकर्रर थे, उनके भी जहन से निकाल दूंगा कि तू कभी गुनाह किया था, जा मेरी जन्नत में रह जा। और क्यों ऐसा होगा मालूम है? ताकि बंदा जन्नत में रह के वो एहसास ना हो कि मैं गुनाह किया भी तो मुझे याद आ लेते। अल्लाह अकबर। अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा जन्नत में जाके मायूसी की फीलिंग में आए। उन्हें इस तरीके से जाएगा जैसा गुनाह करे ही नहीं, दूध का धुला हुआ है, उसको याद ही नहीं रहेगा कोई गुनाह। यह है रहमत अल्लाह ताला की, यह है अल्लाह की माफी। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, तुम्हारे मोहल्ले वालों के साथ, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के साथ, इन सब के साथ तुम लोग किस तरह रहो? वासिल की तरह रहो। वासिल का मतलब क्या है? वासिल ऐसे मुसलमान को बोलते हैं, ऐसे ईमान वाले को बोलते हैं कि उन्हें दूसरों के साथ अच्छा रहता, अगर वो लोग इसके साथ कुछ बुरा भी किए तब भी उनकी जरूरत पे उनकी मदद करते रहता। उन्हें यह नहीं देखता अच्छा इन्होंने ऐसा करे ना, अब मैं ऐसा करूंगा। इस किस्म से वासिल की तरह रहो। बोले माशाअल्लाह। समझ में आया? तो ये अल्लाह ताला की रहमत के सिफात हैं। और इसके अंदर आखिरी बात मैं क्या बताया अभी? अल्लाह ने रहमत सबके लिए कर दी, चाहे फिरौन हो कोई भी हो। समझ में आएगी बात? हर बंदे को मौका है मौत तक। आप मैं किस अल्लाह के मानने वाले हैं? ऐसे अल्लाह के जो आखिरी वक्त भी माफ करने के लिए तैयार है। तो अगर आपका मेरा सामना भी कभी कोई ऐसे दुश्मन से, ऐसे बुरे से हो जाए जो आपकी जात के साथ बुराई करा, तो आपके अंदर भी जज्बा रहना उसको आखिरी वक्त तक माफ करते चले जाना। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑन द प्लेनेट अर्थ बोल रहा हूं, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के वक्त। इमेजिन करो आप, जिसको उनके मुल्क से निकाल दिया गया, एनआरसी तो हो गया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, निकाला गया उनको अपनी जगह से। अब कॉन्कर कर रहे हैं, वापिस आके पूरी ताकत के साथ वापिस आ रहे हैं, सबसे बदला ले सकते। माफ कर दो बोले, सबको माफ कर दिया बोले, मगर शर्त क्या थी माफी की? अल्लाह पे ईमान लाओ बोले। इस शर्त पे सबको माफ कर दिया बोले माशाअल्लाह। हर चीज अल्लाह के लिए करना है। और साथ में अल्लाह ताला चूंकि अर्रहमान है, मां हमारे लिए सबसे बड़ी रहम करने वाली है, तो मां क्या करती मालूम है? अपनी औलाद के लिए उसके बड़े होने के वक्त उन्हें खुद से ठहरने जब तक जाता, वो कंडीशंस पूरे पैदा करती जिसमें सिक्योरिटी के साथ उन्हें अच्छा होकर बड़ा होना। बराबर क्वीन है तो उन्हें अपने लेवल पे करेंगी, जैसा बोला मजदूर नहीं है तो बेचारी अपने लेवल पे, लेकिन फिक्र क्या है? उसकी इस्तेताअत में जो उसकी औलाद है पूरे रहम के साथ उसको प्रोटेक्ट करके बड़ा करती। बराबर की गलत? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदो मैं तुम सबके साथ ऐसी करना चाह रहा हूं। उसके लिए अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरी रहमत तुम लोग देखना चाह रहे हैं तो ये कुरान का इल्म ले लो। ये है जिसमें तुम महसूस करोगे जैसी तेरी मां तेरा बाप तुझे प्रोटेक्ट करके बड़ा करा, ये कुरान की तालीम है, इंसान तेरे लिए दिया हूं ताकि तू प्रोटेक्शन के अंदर बड़ा हो। समझ में आया? अच्छा, कुरान में एक और बात बोलते हैं मुफस्सिरीन, सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5, रहमान ने अपने आप को अर्श पर कायम कर दिया। अल्लाह बोल सकते थे ना अल्लाह ने कायम कर लिया, अर रहीम ने कर लिया, अल करीम ने कर लिया। अर्श के ऊपर का जिक्र आया, अर रहमान का जिक्र आया। बाज़ मुफस्सिरीन बड़ी प्यारी बात बताते हैं इसकी तफसीर में। वो लोग बोलते हैं अर्श कायनात में सबसे बड़ी खिलकत है अल्लाह की, उससे बड़ी कोई चीज पैदा नहीं करे अल्लाह ताला। और सबसे ऊंचाई पे जो चीजें पैदा करे उसमें अर्श है, और उस पर कौन है बोले? मैं क्या बोला अभी? अर रहमान। यानी मेरा अर्श अगर पूरी कायनात को घेरे हुए है तो उसके ऊपर अर रहमान की जात है। यानी मैं मेरे मखलूक को जुल्म ज़्यादती से नहीं पालता, मेरी रहमत से पालता हूं लोगों को। समझ में आ गई बात? तो इंशाल्लाह अगले इतवार को अर रहीम की सिफत के ऊपर हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।